اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت هذا باطلا فسبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی قرآن شریف کی ایک آیات شریف جو بہت معروف ہے پیش کیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے اور حکمت سے بری ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی کائنات میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ نے فضول بے مقصد پیدا کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مگر ہمارا علم بہت محدود ہے، اور کئی افراد اس مغالطے میں آ کے وہ انکار کرتے ہیں۔ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا علم، ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے، اور ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے یا سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا یا سن نہیں سکتے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر انکار نہیں کرنا چاہیے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ خالق ہے، اور باقی ساری کائنات جو ہے اللہ کے پیدا کردہ یعنی مخلوق ہے، اور اللہ نے اکیلے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کا چلانا بھی وہ اکیلے کرتے ہیں۔ نہ کسی سے پیدا کرنے میں مشورہ لیا ہے، نہ لیتے ہیں، اور نہ کسی کے چلانے میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں، اور اپنے مرضی سے چلاتے ہیں۔ اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے سورہ یاسین میں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا ارادہ ہی کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بہت سی چیزیں پیدا کی۔ بعض اوقات میں بھی سوچتا ہوں، سارے سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں کئی ایسے مخلوق ہے، جیسے خنزیر ہے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی مخلوق ہے، مگر ہمیں بتایا گیا کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ اس میں بھی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں۔ لوگوں نے کئی حکمت بیان کی ہیں، مگر بس بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تو بنانے والا جو ہے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور ہمارا اس پہ پورا یقین ہے، اور کامل یقین۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان بالغیب، کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، بس اللہ نے بتایا بالکل سچ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سانپ ہیں اور بچھو ہے، یہ بہت سے زہریلے جو کیڑے مکوڑے ہیں، بہت زہریلے ہیں۔ مچھر ہے، کٹمل ہے، اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں۔ جیسے ابھی سانپ ہے، سانپوں کو ابھی وہ لیبارٹری میں پالتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، ان کو ہر چیز دیتے ہیں، اور پھر اس سے زہر نکالتے ہیں، اور زہر کو ڈائلیوٹ کر کے اس سے کینسر کی دوائی بنتی ہے، کئی دوائیاں بنتی ہیں۔ دیکھو اللہ، اس سے بھی اللہ نے انسان کو فائدہ سکھایا کہ ان زہریلی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں زہریلا چیز جیسے سانپ یا کوئی بھی چیز آئے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے اس کو مارو۔ تو اس سانپ کے لیے مارنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس طرح دنیا میں کئی ملک ہے، جیسے ہم ٹھنڈے والے ملک ہے، کچھ بہت گرم ملک ہے جو ٹراپیکل ویدر اس کو کہتے ہیں۔ اسکینڈینیوین ملک ہے، بہت سے، ناروے ہے، سویڈن ہے۔ تو ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں یہ کیڑے مکوڑے بالکل نہیں ہے، کوئی بھی کیڑا مکوڑا وہاں ہے ہی نہیں، نہ مچھر ہے، کوئی بھی چیز نہیں، زہریلی چیزیں وہاں بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ان سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ بیماریاں وہاں بالکل نہیں۔ مگر جو ٹراپیکل کنٹریز ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا ہے، جو گرم ملک ہے، اور افریقہ ہے، ان میں دنیا جہان کی بیماریاں ہیں، کیونکہ یہاں یہ جتنے بھی یہ حشرات ہے یہ بہت زیادہ ہے،
اور حشرات کی وجہ سے انسانوں کو بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے ڈینگی ہو گیا اور بہت سی بیماریاں مچھروں سے پھیلتی ہیں، ملیریا ہو گیا، یہ ساری بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اور ہر اللہ نے اپنے شان کے مطابق یہ چیزیں پیدا فرمائی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ بس یہاں ہم آزمائش میں ہیں، مگر چند چیزیں جو ہے وہ انسان نے پیدا کی ہیں، اس میں بھی اللہ کی جو ہے قدرت شامل ہے۔ اور انسان نے کیا پیدا کیا ہے؟ جیسے ہم سوچیں تو ہم صدر کو منتخب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے گورنروں کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر جو ہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کو جو ہے منتخب کرتے ہیں، اور پھر سینیٹ کو منتخب کرتے ہیں۔ پھر ہمارا سپریم کورٹ ہے جو بہت اونچے درجے کا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بہت مراعات ملی ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پروٹوکول ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں ان کی، اور عیاشی وہ کرتے ہیں اور نسلوں تک کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ قوم کے لیے اس کا کیا فائدہ، بلکہ یہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ اگر ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات کو ختم کیا جائے، ان کو عہدوں کو ختم کیا جائے، تو ہمارا یہ قرضہ جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہم غریب ملک ہیں، ہمیں اتنے بڑے بڑے چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ گورنر جو ہے پورے اسٹیٹ میں رہتا ہے، گورنر ہاؤس کا جو ہے ہزار کے بعد ادھر عملہ ہوتا ہے، وہ مالشی ہے تو یہ پتھری پانی والا ہے تو یہ چوکیدار ہے، اور جو گورنر آتا ہے وہ اپنے 100 آدمی اور بھرتی کرتا ہے، جو گورنر آتے ہیں 100 آدمی اور بھرتی، وہ پرانے بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح صدر صاحب ہے، وہ اس کا کیا کام ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ایسے بھئی ہم جب غریب ہیں، ملک غریب ہے، پھر ہمارے سینیٹر کیا کرتے ہیں؟ ابھی پورا 15-16 مہینے ہو گئے، ان 15-16 مہینوں میں قومی اسمبلی نے 80 کے لگ بھگ قوانین بنائے ہیں، اور سارے کے سارے اپنے فائدے کے لیے، اسمبلی کے فائدے کے لیے۔ اس میں عوام کا جو 25 کروڑ 24 کروڑ عوام ہے، اس کے لیے ایک بھی قانون نہیں بنا، نہ ایک بات بھی اس اسمبلی میں ہوئی ہے۔ اور پلتے کس سے ہیں؟ ہمارے چندوں سے، غربا کے چندوں سے۔ ہر چیز دن بدن اوپر چلتی جا رہی ہے، چینی ڈبل، آٹا جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، اور جناب وہ 3500 کا یہاں، اور گھی جو ہے آسمان پہ، بجلی آسمان پہ۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہونے سے ہمیں فائدہ ہے، بلکہ ان کے نہ ہونے سے ہمیں فائدہ ہے، اور ہونے سے کوئی سراسر نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ بھٹو کا زمانہ تھا تو اس نے بھی چکر چلایا تھا کہ وہ 80 لگ بھگ 100 کے اس کے جو تھے وزیر ہوتے تھے، اور وزیر جو تھے وہ وزیر بے محکمہ ہوتے تھے، محکمہ نہیں ہے۔ اب یہ حال یہ بھی ہے کہ وزیروں مشیروں کو جمع کر کے 80 سے زیادہ ہے، اور ان کو محکمہ کوئی نہیں، وزیر پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہے، پیٹرول ہے، مفت گیس ہے، مفت بجلی ہے، سب کچھ مفت ہے۔ اور پھر وہ جو لاجز ہے، پارلیمنٹ لاجز، وہ جناب وہاں آج سے 100 سال پہلے جو قیمتیں تھی چیزوں کی، وہ ہوٹل میں وہ سارے وہ قیمتیں ہیں۔ آٹا نے کچائے اور 1.5 روپے کی پیٹ بھر کے روٹی، بھئی یہ کہاں ہے؟ یہ بتائے ذرا۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم کی انتہا ہے۔ یہاں تو لوگ خوش ہیں۔ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ گورنر صاحب جو ہے KPK کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹے پر 20 کروڑ خرچ کیا ہے، اس کو میئر بنایا، تو میں اس کو ایسے چھوڑوں گا؟ وہ کماؤں گا نہیں؟ اور بھائی بڑی بہت زبردست بات اس نے کی ہے۔ یہ جو حیدر صاحب جب ہمارے تھے ANP کے، اس کے والد صاحب ہوتے تھے، اور یہ اس وقت جو تھے وزیر اعلیٰ تھے، تو اس کے والد سے کس نے پوچھا، اللہ بخشے فوت ہو گیا، ابھی اللہ کو جواب دیں گے کہ آپ نے یہ موٹر وے میں اتنے پیسے کمائے اربوں کے حساب سے۔ انہوں نے کہا میں نے جو کروڑوں روپے جو خرچ کیے ہیں اپنے
اس میں ممبر بننے میں تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسی سے تو لوں گا۔ وہ پھر بھی سچا آدمی تھا، پٹھان تھا، سچ آدمی کہنے والا تھا، سچ کہہ گیا۔ آج جو یہ ہمارے گورنر صاحب نے فرمایا، اس نے بھی سچ کہا کہ میں نے بھائی 20 کروڑ روپے خرچ کیے، اگر یہ اتنی بھی نہیں کمائے گا وہ اپنے 20 کروڑ تو واپس لائے گا تو اس کو ڈبل کریں گے نا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ ہم حیران ہیں، بھئی ہم مالدار قوموں کی نقل کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں، بے شک لوگ مجھے برا کہے، گالی دے، بس ایک بہترین قسم کا ڈکٹیٹر ہو، اور وہ فوجی جرنیل ہو، کسی طرح بھی ہو، اور وہ بیٹھے اور اپنے نیچے جو اس کا کابینہ جو ہوتا ہے کور کمانڈر، بس اس کے ذمہ کرے سارا کام، اور ڈنڈا پکڑ کے جو اٹھے اس کو سر پہ مارے، اور پھر جو ہے یہ ملک کو 10 سال کے لیے اعلان کرے کہ بھائی کوئی الیکشن، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، دفعہ مارے ان کو، کوئی بھی نہیں ہوگا، گھروں میں بیٹھے، اور پھر جب ملک ترقی کر لے، ہم جو ہے ہمارا ذہنیت یہ جمہوریت والا نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی چند لوگ آپ دیکھتے ہیں، جب سے مجھے سمجھ آئی، یہ چند لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک بات کہتا ہے کل دوسرا کہتے ہیں، آج ایک بات کہتا ہے کل دوسرا، وہی لوگ ہیں۔ جیسے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ بوڑھے ہو گئے، بس ایک کامن ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کیوں دی ہے، مگر چلو ایک بات تو ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ قید ہے، یہ مومنوں کے لیے ایک قید ہے۔ جو مومن ہے، جو دین کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور جو دوسری طرف لوگ ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ بس یہ جنت میں خوش رہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سب مٹی میں جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے اللہ پوچھیں گے۔ اس پاکستان میں ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتے ہیں، سارے اپنے اولاد کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر پہلے ان کے باپ دادے جو تھے وہ ایلیٹ تھے، وہ رولنگ لوگ تھے، رول کر رہے تھے، پھر خود رولنگ کرنے والے تھے، اب یہ اپنے بچوں کے بارے میں لگے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو، جو اس کے کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی چیز بھی اس میں ایسا نہیں کہ اس وجہ سے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا نمائندہ بنے، کچھ بھی نہیں۔ وزیر خارجہ بن کے سارے دنیا میں پھرتے، عیاشی کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ دوسری بھی پھر رہی ہے، مزے ہے دونوں کے۔ خرچ کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہی ہے، وہ ہم خرچ اس کا پیک کرتے ہیں کیونکہ بہت ضرورت ہے اس کی۔ تو دوسرا صاحب جو ہے اپنی ابھی لڑکی کے پیچھے پڑے کہ وہ چلو جی وہ بھی ہمارا وزیر اعظم ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور مجھے تو ایک افسوس ایک اور ہمیشہ آتا ہے، اتنے بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے، بہت اونچے گھرانے سے، بہت پڑھے لکھے وزیروں اور یہ وکیلوں کیا کچھ ہیں، اور وہ جناب بلاول کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہوں کہ اس میں کیا کمال ہے۔ دوسری طرف دیکھے سفید بالوں والے اونچے اونچے لوگوں، خاندانوں سے، وہ ایک لڑکی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس آگے پیچھے کرتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کبھی اس کے کندھے پہ وہ لڑکی ہاتھ رکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، ساری رات اس کو پھر نیند نہیں آتا۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم کس عذاب میں ہیں؟ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ اور جو مسجد میں دعا ہوتی ہے، میں بھی روزانہ ہر نماز کے بعد مسجد میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ، جس نے ہماری قوم کو اس نہج پہ پہنچایا، اس مصیبت میں ڈالا، بے شک ہم گناہ گار ہیں، تو پہلے ہم توبہ کر دیا اللہ ہمارا توبہ، اور اس کے بعد دعا کرتے کہ یا اللہ جس نے ہمارے ملک کو اس حالت تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کو اپنے اولادوں سے رسوا کرے اور ساری دنیا کو دکھائیں، تاکہ پھر اور ہم اس سے سبق سیکھیں، عبرت سیکھیں، اور پھر اور ایسا نہ کرے جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، نمرود کے ساتھ ہوا، حامان کے ساتھ ہوا، قارون کے ساتھ ہوا، اور بڑے بڑے لوگوں جو دنیا کے حساب سے بڑے تھے ان کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ ہمیں جو ہے اس سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کی خیر
کچھ بھی نہیں، اور سب سارا کا سارا شر ہے، اور کس لیے ہے؟ اپنے عوام کے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔